پروفیسر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. بڑی کمال شخصیت ہے صاحب. میں تو بڑا سچی بات ہے کہ مجھے تو ایک خاص قلبی میلان ہے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے. سب سے پہلے یہاں سے آغاز کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ بھی حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان نظر آتا ہے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو جو آپ نے دعا دی، پھر حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندانی نسب ہے وہ کیا کمال. پھر تعارف میں ایک بات اور بھی خاص طور پہ آنی چاہیے کہ آپ کے دادا کا منصب، آپ کے والد کا منصب، آپ کی والدہ کا منصب، آپ کے ماموں کا منصب، آپ کے چچا منصب، یعنی آپ دیکھیے ایک جھرمٹ ہے ولایت کی جس کے اندر موجود ہے. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. جب ہم اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں تعلیم یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ جذبات ہونے چاہیے کہ اے اللہ ہمیں بھی ان انعام یافتہ لوگوں کے نقش قدم پر چلا. سبحان. اب دنیا تصوف کا بے تاج بادشاہ محی الدین اکبر، جنہیں الشیخ الاکبر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یہ وہ ہستی ہیں جو اہل علم میں اپنی مشہور تصنیف فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم کے اعتبار سے جانے پہچانے جاتے ہیں. ٹھیک. شاید ہی اہل علم میں کوئی شخص ہو جو ان کے نام کو نہ جانتا ہو. درست. سیدنا حضرت محی الدین ابو بکر محمد بن علی، اور ان کے دادا کا نام بھی محمد ہے، یہ حاتم تائی کے خاندان سے، بلکہ علماء نے لکھا کہ حاتم تائی کے سگے بھائی کی نسل میں سے ہیں، اور ہمیشہ شرف و عز سے نوازے گئے. اللہ نے انہیں بلند مقام اور مرتبہ عطا کیا. جہاں تک آپ نے ذکر کیا سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو جب غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا نام ہماری زبان پر آتا ہے تو تصوف کی ولایت کی عظمت کا ایک نقش دل و روح میں ابھر آتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. ابن عربی کی شخصیت کے تمام پہلو ان پر چھاپ نظر آتی ہے سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی. بے شک. اور اس کا سبب علماء نے یہ بیان کیا کہ آپ کے والد کو 50 سال کی عمر تک اولاد نہیں ملی، اور آپ مرید تھے سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. سبحان. اب ان کی بیعت میں آنے والا ان کے زیر سایہ آ کر وہ رحمتیں، وہ برکتیں لوٹتا ہے. کاش کہ ربیع الثانی کے حساب سے ہم جو ان کی ولادت کا، ان کی وفات کا دن ہے سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے کو ان عظمتوں سے نوازا کہ جدھر نظر اٹھ گئی واہ، انسانیت زندگی پا گئی. ایسے ہی. تو سیدنا حضرت شیخ محی الدین کے والد، ان کی اولاد نہیں تھی، یہ حاضر ہوئے. اب انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں ان کے نصیب پر نظر ڈالی، کیونکہ لوح محفوظ است پیش اولیاء، اللہ اکبر، آنچ محفوظ است از خطا. بالکل ٹھیک. لوح محفوظ ان پاک لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، انہیں تو لوح محفوظ پر چلتے قلموں کی آواز آتی ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے حصے میں تو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں رکھی، لیکن میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں. غور و خوض کے بعد جب آپ نے ان سے مخاطب ہو کر بات کی تو فرمانے لگے کہ میری صلب میں ایک روح ہے، ایک روح ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو مل جائے. اللہ اکبر. اب اس نقطے کو جس انسان نے سمجھا اس پر یہ راز منکشف ہو گئے کہ محی الدین حضرت شیخ اکبر ابن عربی کی ساری عظمتوں کا راز ہی یہاں چھپا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آپ کا خاندان وہاں سے چل کر اندلس پہنچا. اندلس کے جنوب میں واقع مرسیہ ریاست میں آپ کی ولادت ہوئی، اور یہاں آ کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب مشرق میں مستنجد باللہ کی حکومت تھی، اندلس میں ابو یعقوب یوسف تھے، مرسیہ اور بلنسیہ پر سلطان محمد بن سعد کی حکومت تھی،
اور ان تمام علاقوں میں اس وقت کے صوفیاء اولیاء کی بھرمار تھی. بالکل ٹھیک ہے. اور اس انداز میں جب آپ دنیا میں آئے تو آپ کے والد ماجد ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انفاس محققین میں سے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ جن کا ایک ایک سانس اللہ کے ذکر کا قیدی تھا. یہ کہہ دینا آسان ہے. اللہ اکبر. لیکن جب انسان اس مرتبے پر ہوتا ہے کہ اس کا ایک ایک سانس، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، یہ کیفیت تھی ان کے والد ماجد کی کہ ان کا کوئی سانس اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوتا تھا. بے شک. بلکہ یہاں تک دیکھیں نا کہ جب پردہ فرمانے کا ان کا وقت آیا تو 15 روز پہلے ابن عربی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ بتلا دیا تھا کہ بدھ کے روز جو ہے میں پردہ کر جاؤں گا. یہاں پہلے خبر دے دی تھی.